اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات. عزیزان محترم، موضوع آپ کے علم میں ہے. اس موضوع کے سلسلے میں میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور اس سورے کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو مختلف خطاب کیے. ایک خطاب پیغمبر اکرم سے ہے، دوسرا خطاب امت سے ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. حبیب، تم سے پہلے ہم جتنے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے. نوحی الیہم، اور ہم ان پر اپنی وحی نازل کیا کرتے تھے. اتنا خطاب آیت کا پیغمبر اکرم سے. اور اب پروردگار نے مخاطب کیا امت کو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور سنو انسانوں، سنو، اگر تم جاہل ہو، اگر تم جانتے نہیں ہو، اگر تمہیں واقفیت نہیں ہے تو اہل الذکر سے سوال کرو، تمہارے پاس علم آ جائے گا. ہمیں اسی مختصر سے ٹکڑے پہ بحث کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اس جز میں پروردگار عالم نے وہ کیا راز رکھا جس کی بنیاد پر آج تک اجتہاد و تقلید کا ادارہ قائم ہے. تو حکم آیت یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسانوں سنو، اگر تم جاہل ہو اور کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو. اس آیہ مبارکہ میں دو حکم ہیں. ایک تو بڑا سامنے کا حکم ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو اور اہل الذکر سے سوال کرو. لیکن میرے محترم سننے والے اگر توجہ کریں تو اس ایک آیت میں دو ذمہ داریاں پروردگار نے لگائی ہیں انسانوں پر. بھائی، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے جو آیت میں واضح ہے کہ اہل الذکر سے پوچھو، اور دوسری ذمہ داری جس کو آیت میں واضح نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ اہل الذکر ہے کون. اب ہم ابھی طے کریں گے کہ یہ اہل الذکر کون ہیں جن کے لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اہل الذکر سے سوال کرو اگر تم جاہل ہو. دیکھیے، مختلف مقامات پر کچھ حکم قرآن میں ہیں اور کچھ حکم پیغمبر اکرم کی حدیث میں. وہ سارے احکامات اگر آپ جوڑ لیں تو ایک عجیب نتیجے تک پہنچ جائیں گے. پہلا حکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو اہل الذکر سے اگر تم جاہل ہو. تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ پوچھنا ہے اہل الذکر سے. اسے ذہن میں رکھیں. اب دوسری آیہ مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رہو صادقین کے ساتھ. سوال پوچھو اہل الذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ. اب دو حکم تو میرے محترم سننے والوں کی خدمت پہ حاضر ہو گئے. اب تیسرا حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بھائی، رسالت کی اجرت یہ ہے کہ قربا سے محبت کرو. اب تین حکم ہو گئے قرآن کے. اب تین حکم کیا ہیں؟ محبت کرو قربا سے،
رہو صادقین کے ساتھ، سوال کرو اہل ذکر سے۔ اچھا، اب یہ 3 حکم تو قرآن مجید کے ہیں، ورنہ احکامات بہت تھے، میں تو تلخیص پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بحث آج کی حد تک بڑی ٹیکنیکل ہے، اس لیے میرے سارے سننے والے متوجہ رہیں کہ جانا کہاں ہے۔ سوال کرو اہل ذکر سے، محبت کرو قربا سے، رہو صادقین کے ساتھ۔ اب چلے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں۔ پیغمبر اکرم نے کہا میں تم میں 2 گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ سوال کرو اہل ذکر سے، رہو صادقین کے ساتھ، محبت کرو قربا کے ساتھ، اور اب چوتھا حکم کیا ہے؟ تمسک کرو اہل بیت کے ساتھ۔ 4 حکم ہو گئے، اور اب پھر واپس چلے قرآن کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اولو الامر کی۔ یہ حکم سامنے تو آ گئے نا۔ اب پھر پیغمبر نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے، جو منہ کو پھیرے وہ ہلاک ہو جائے، وہ ڈوب جائے۔ تو سوار ہو جاؤ سفینہ اہل بیت میں۔ اب کتنے احکامات ہیں اور کتنے عجیب و غریب احکامات ہیں۔ بھائی رہنا ہے اگر آپ کو تو صادقین کے ساتھ رہیں، محبت کرنی ہے تو قربا کے پاس جائیں، اطاعت کرنی ہے اولو الامر کے پاس جائیں، سوال پوچھنا ہے اہل ذکر کے پاس جائیں، سوار ہونا ہے اہل بیت کے پاس جائیں، تمسک اختیار کرنا ہے عطرت کے پاس جائیں۔ بھائی یہی تو ہے نا۔ تو اب میں پوچھوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ اگر یہ 5 الگ الگ لوگ ہوں، اہل الذکر، اولو الامر، صادقین، عطرت، اہل بیت، 5 لفظ ہے نا، تو اگر یہ 5 الگ الگ لوگ ہوں اور ایک ہو نارتھ نازم آباد میں، دوسرا ہو کھارا در میں، تیسرا ہو لانڈھی میں، چوتھا ہاکس بے کے اوپر رہتا ہو، تو آپ سوال پوچھنے کے لیے بھاگیں گے اہل ذکر کے پاس، رہنے کے لیے بھاگیں گے صادقین کے پاس، تمسک کے لیے بھاگیں گے عطرت کے پاس، سوار ہونے کے لیے بھاگیں گے اہل بیت کے پاس، تو ساری زندگی بسوں ہی میں گزر جائے گی۔ بھائی ہے یا نہیں؟ یعنی راستے ہی میں ساری زندگی گزر جائے گی۔ تو یہ منطق نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اور پروردگار کا پیغمبر ایسے حکم دے جس میں زندگی برباد ہو جائے۔ یعنی اگر اولو الامر مشرق میں ہو، اہل ذکر مغرب میں ہو، قربا شمال میں ہو، عطرت جنوب میں ہو، تو ایک کے پاس رہنا ہے، دوسرے کی اطاعت کرنی ہے، تیسرے سے تمسک کرنا ہے، چوتھے سے سوالات پوچھنے ہیں۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مشرق مغرب شمال جنوب بھاگتے پھریں۔ اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جو قربا ہوں گے وہی عطرت ہوں گے، وہی اہل بیت ہوں گے، وہی صاحب امر ہوں گے، اور وہی اہل ذکر ہوں گے۔